کہ میں ڈاکٹر حمیداللہ سے ملا جنہوں نے سیرت پر بڑی اچھی کتابیں لکھی. انہوں نے حوالہ دیا کہ میں تحقیقات کے دوران ایک کتاب میرے انجیل سامنے آئی تو میں نے اس کا یہ جو درمیانہ اندر والا حصہ دیکھا، اس انجیل کے دوسرے صفحے پر اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ناظر مکتوب اس میں چسپاں تھا انجیل پر، اور ہم اس کے متلاشی تھے. تو کہنے لگے کہ میں نے اس انجیل کی قیمت پوچھی کہ اس کی قیمت کیا ہے. یہ نہیں بتایا کہ میں وہ خطوط لینا چاہتا، خط لینا چاہتا ہوں. تو ان کی وہ خط انہوں نے وہ انجیل انہوں نے خرید لی، اور وہ خط انہوں نے اپنی اس یہ جو سیاسی ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں اس میں اس کا حوالہ بھی دیا کہ وہ خط میں نے اس طرح لیا. اس کے بعد میں اور بات عرض کروں کہ میں نے پھر اس کا حوالہ محمد بن علی الاقویٰ، یہ یمن کے کچھ 97 برس کی عمر تھی، میں سن 97 میں یمن گیا تو ان سے میں نے اپنی کتاب پیش کی سیرت و سفارت رسول. اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک جو تھے وہ میں نے جب ان کو پیش کیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگے کہ آپ نے ڈاکٹر حمیداللہ کی وہ کتاب دیکھی ہے؟ میں نے کہا دیکھی ہے، الوثائق السیاسیہ. تو آپ نے حضور کے وہ خطوط بھی دیکھے؟ میں کہا میں نے کچھ دیکھے. کہنے لگے ڈاکٹر حمیداللہ نے بھی وہ خطوط جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے جو قبائلی سردار تھے جو ان کے نام ارسال کیے ہیں وہ انہوں نے بھی شاعری کی. میں نے کہا ہو سکتا ان کو ملے نہ ہو. انہوں نے وہ کتاب دی الوثائق السیاسیۃ الیمنیہ، اس میں 250 خطوط ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کا نہ عربی میں کسی نے اس کو شائع کیا نہ اس کا ترجمہ ہوا. میں یہ اس ضمن میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنا سرمایہ زمین میں دفن ہو رہا ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا باہر، لیکن اللہ کے رسول کی تعلیمات جو ہیں اس کو دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے جب کوئی مولوی صاحب جاتے ہیں کہتے جی آپ لوگ کو مانگنے کے علاوہ آپ کا کام ہی کوئی نہیں ہے. ملک میں کوئی ادارہ ایسا نہیں کہ جو صحیح خطوط پر کام کر رہا ہو. مدارس ہیں، مدرسہ کھل گیا اب اس کے ساتھ ایک پرچہ چاہیے. ہر مدرسہ ایک پرچہ چھاپتا ہے اور وہ پرچہ میں چھاپتا ہوں تو ایک مولوی صاحب کو دے دیتا ہوں، دوسرا مولوی صاحب چھاپتا مجھے دے دیتا. عوام نہیں پڑھتے. میں نے کئی دفعہ کہا کہ ایسا کرو سارے مل کر ایک پرچہ نکالو اور بتاؤ دنیا کو کہ کیا کرنا چاہتے ہو. سارے ایڈیٹر اکٹھے ہو جائیں، ایک ادارہ بناؤ. نزوۃ المصنفین بن سکتا ہے تو پاکستان میں ایسا ادارہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت صحیح سوچ کے آدمی تھے. انہوں نے تحریری طور پر بھی اسی ناج پر کام کرنے کی طرح ڈال دی، پھر دردمندی کے ساتھ اس کا اظہار بھی کرتے رہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پورے ملک میں ایک ہی شخصیت ہے جن کا قرآن پاک کے بارے میں تسلسل کے ساتھ میڈیا پر ان کا حوالہ آتا ہے. ہمارے ملک کے حساب سے اگر انڈیا سے ذاکر نائک آ سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ایسے نائک پیدا ہو سکتے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اجتماعی سوچ نہیں ہے. جیسے فرما رہے تھے ہمارے نجیب اللہ صاحب کہ ہم تگنیوں میں موجود ہیں، کوئی ادارے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی جماعت میں پھنسا ہوا ہے. ابھی دیکھیے کہ میثاق جمہوریت پر تو سیاسی جماعتوں کا اجتماع ہے، اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس کی بھی فکر ہے کہ مسلم لیگ کے نام پر جو جتنی جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کرو. لیکن پاکستان میں دینی جماعتوں کا حال یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے الگ الگ ایک مسجد بنا رکھی. حتیٰ کہ ختم نبوت کے نام پر میں اس کا بانی ممبر ہوں، ختم نبوت کی جماعت کا، اور بانی انفارمیشن سیکرٹری ہوں. امیر شریف ہمارے سربراہ تھے، قاضی ثانم شیخ آبادی امیر، مولانا محمد علی جنتی ناظم اعلیٰ پہلے، اور میں اس کا انفارمیشن سیکرٹری سب سے پہلا پاکستان کا. لیکن اس ایک جماعت کو تحریک ختم نبوت کے بعد بکھیر دیا گیا
پہلے ایک جماعت اس کے مقابلے میں بنائی، پھر ایک اور کھڑی کی، پھر ایک اور کھڑی کی. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ تباہ ہو جائے. ابھی دیکھیے کہ ملک کے جو کالم نگار حضرات ہیں، اخبارات کے، میڈیا کے جو اینکر ہیں، انہوں نے ختم نبوت کو اور دہشت گردی کو اکٹھا کر دیا. دہشت گردی الگ چیز ہے، اور یہ جو قادیانی مسئلہ ہے یہ الگ چیز ہے. میں قادیاں گیا ہوں، وہاں سے میں ایک لے کے آیا ایک نقشہ جو پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے، ہوگا کسی کے پاس، ان کے روے میں تو ہوگا. اس میں لکھا ہوا ہے، اشارہ کیا کہ اس جو قادیاں کا ارد گرد ماحول ہے اس کی آبادی کون کیسی ہے. اس میں لکھا ہے اگر سین ہے تو سین کا معنی سکھ، اگر ہے اس کا معنی ہندو، اور اگر میم ہے تو اس کا معنی مسلمان، اور اگر میم خے ہے تو اس کا معنی مخلوط، لیکن اگر الف ہے اس کا معنی احمدی. یعنی اس نقشے میں وضاحت کی ہے کہ احمدی جو ہیں یہ مسلمانوں سے الگ ایک جماعت. یہ جو اقلیت والا مطالبہ ہے، اب اس کو ہٹانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں. میں آپ حضرات جو میرے مضامین پڑھتے ہوں گے، میں بہت زور دیتا ہوں، مجھے پھر کچھ لوگ تانا بھی دیتے ہیں کہ تنقید بہت کرتے ہیں. میں کہ میں تنقید نہیں کرتا، میں نے سارا منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے. میں اس کا حل پیش کرتا ہوں کہ جماعتیں توڑ دو، دینی جماعتیں توڑ کر ایک جماعت بناؤ، بچنا ہے تو. ورنہ مجلس الغار جو ہے، دیکھیے وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب مرزا محمود نے یہ کہا تھا کہ سن 52 نہ گزرنے دیجیے کہ ملک میں ایسے حالات پیدا کر دو کہ ہمارے مخالف مجبور ہو کر احمدیت کی آغوش میں آ گرے. اور پھر یہ کہا کہ ہمارے نوجوان بھیڑ چال چلتے ہیں، جو اٹھتا ہے فوج میں جاتا ہے، جو اٹھتا ہے فوج میں جاتا ہے، ضرورت ہے کہ دوسرے محکموں پر قبضہ کرو. اب اس کا معنی یہ بنا کہ فوجی ان کا جو انقلاب تھا پاکستان میں، جو 3 جو ہماری سازشیں ہوئی ہیں، ان میں بھی یہ قادیانی شامل ہے. کوئی اس میں دینی علماء میں سے کوئی آدمی شامل نہیں ہے، کوئی دینی جماعت شامل نہیں ہے.